السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سبق نمبر اپنا 6 کمپلیٹ کر لیا ہے کلمہ طیبہ کا۔ اب ہم سبق نمبر 7 اپنا کلمہ شہادت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 7 ہے کلمہ شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیچر کا دن ہے، کل جمعہ کی چھٹی تھی، یعنی ہفتے کا دن ہے، کل جمعہ کی چھٹی تھی۔ آج ماجد اور ساجد صبح صبح اٹھے، کیا کہہ رہے ہیں، ہفتے کا دن ہے اور جمعہ کی چھٹی تھی۔ آج ماجد اور ساجد صبح صبح اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، مکتب کو چل دیے، یعنی مدرسے کو چل دیے۔ سبق کس بارے میں ہے؟ کلمہ شہادت کے بارے میں ہے، اور یہ بتا رہے ہیں جو جن کے ساتھ کارگزاری ہوئی ہے۔ کلمہ طیبہ یاد کرتے جا رہے تھے۔ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ جب مکتب میں پہنچے تو دیکھا استاد صاحب نے تختے سیاہ پر لکھ رکھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کیا کہہ رہے ہیں، جب وہ مدرسے پہنچے کلمہ طیبہ یاد کر رہے تھے، مطلب بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، اور جب مدرسے پہنچے تو انہوں نے دوسرا کلمہ لکھا ہوا دیکھا۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں لکھا تھا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب سبق شروع ہونے کا وقت آیا، استاد صاحب نے فرمایا کہ اس کو پڑھو۔ بچوں نے پڑھا۔ استاد صاحب نے فرمایا اس کو یاد کر لو، اس کو یاد کر لو، دل میں جما لو، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ماجد نے دریافت کیا، مولانا گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ گواہی تو کچہری میں یعنی کورٹ میں کسی حاکم کے سامنے دی جاتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، بچے پوچھ رہے ہیں، اس میں گواہی کا ذکر آیا نا، گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے۔ تو بچوں نے سوال کیا کہ گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ گواہی تو کسی حاکم کے سامنے کچہری میں دی جاتی ہے۔ استاد صاحب، تمہارا سوال ٹھیک ہے، اچھی بات پوچھی۔ بے شک جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو اس کے بارے میں ہم بڑوں سے معلوم کر لینا چاہیے۔ بے شک گواہی ایسے ہی موقع پر دی جاتی ہے، مگر یہ تو بتاؤ اگر تم سے کسی چیز کی گواہی دینے کو کہا جائے تو تم کب گواہی دو گے؟ ماجد: حضرت میں اس وقت گواہی دوں گا جب اس چیز کو میں نے خود دیکھا ہو، یا اگر سننے کی بات ہو تو اس کو خود بولنے والے کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا ہو۔ استاد: ٹھیک ہے، گواہی اس چیز کی دی جاتی ہے جس کا پورا یقین ہو، اس کو خود دیکھا ہو یا اپنے کانوں سے سنا ہو۔ بس اب سمجھ لو کہ کلمہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے ایک ہونے کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار اس یقین کے ساتھ کرتے ہو کہ گویا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور گویا تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس ایک اللہ نے تمہارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس پکے یقین کو ظاہر کرنے کے لیے اشہدو کہا جاتا ہے، یعنی گواہی تو ہم اس ٹائم پہ دیں گے جب ہم نے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، لیکن ہمیں اللہ اور رسول کے بارے میں اپنا یقین، اپنا ایمان اس طریقے سے مضبوط کرنا ہے گویا کہ ہم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی نہ دیکھ کر بھی ہمیں اپنا ایمان کو اس قدر مضبوط کرنا ہے کہ ہم نے گویا کہ دیکھا ہے۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول ہے نا۔ اس کلمے کو کلمہ شہادت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی گئی ہے نا، اور اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اشہدو کا مطلب کیا ہے؟ اشہدو کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کس چیز کی دی جاتی ہے؟ گواہی اس چیز کی دی جاتی ہے جس کو ہم نے خود اپنی کانوں سے سنا ہو اور آنکھوں سے دیکھا ہو، یا بولنے والوں کی زبان سے سنا ہو، ہے نا۔ سنی سنائی بات کی جس کو نہ اپنے کانوں سے سنا ہو نہ دیکھا ہو، گواہی دی جا سکتی ہے نہیں،
بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ جس بات کو ہم نے نہ دیکھا ہو نہ کانوں سے سنا ہو اس چیز کی ہم گواہی نہیں دے سکتے۔ کلمہ شہادت میں گواہی کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ شہادت میں گواہی کا یہی مطلب ہے کہ جب ہم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو گویا کہ ہم اس یقین میں اور اس اقرار میں بندھ گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس بات کی ہم نے گواہی دے دی، اقرار کر لیا، تو اب ہمارے اوپر فرض ہے، یعنی اب ہمارا کیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے اور جس بات سے ہمیں منع کیا ہے اس بات سے رکیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ان کی سنتوں کو، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں، اپنی زندگی میں اچھی طریقے سے بسا لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا اشہد اللہ کا مطلب، کہ ہم اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ یعنی ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یعنی جس کام کا ہم کو حکم دیا گیا ہے دینی لائن سے ہم اس کام کو کریں، جس کام سے ہم منع کیا گیا ہے فضول باتوں سے ہم پرہیز کریں۔ یہی ہے ہمارا اشہد اللہ کا مطلب۔ ٹھیک ہے، تو یہی تھا ہمارا آج کا سبق ہمارا ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سبق میں آگے کی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔